أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. ہائے ضمیر ہائے ضمیر ہائے ضمیر کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سیشن کریں گے. ہائے ضمیر کو ہا ضمیر بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ہم اس کو ضاد کی طرح بھی پڑھتے ہیں جو ضاد ہے، اور عربی میں پڑھیں گے تو ضاد اس کی پروننسیشن ہوگی، ہا ضمیر یا پھر ہائے ضمیر. تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے، اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے ہا، اور اگر اٹیچڈ فارم میں آئے گی تو اس طرح سے. عربی گرامر کی روح سے تجوید میں ہائے ضمیر کا استعمال، آج کا سیشن کا ٹاپک. یہ کچھ کویشچنز ہیں ہائے ضمیر کے متعلق جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر دیتی ہوں کہ ہائے ضمیر ہوتا کیا ہے. ہائے ضمیر کا تعلق عربی گرامر سے ہے. یہ واحد مذکر غائب کو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گا، مطلب اضافی ہوگا، لفظ کا حصہ نہیں ہوگا. یہ زائد ہوگا، اس میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوگا اینڈ پہ. اس پر آنے والی حرکت یا تو ضمہ یا کسرہ ہوگی، مطلب فتحہ نہیں آئے گی. اس ہا ضمیر کو فتحہ کے ساتھ نہیں لکھا جاتا. اس کو ہا الکنایا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ایک اضافی پوائنٹ ہے، اس کو ہا الکنایا بھی کہتے ہیں. ہائے ضمیر کی شکل دیکھیں، اگر یہ آن اٹس اون آئے گا تو یہ ہا ہے، یہ ہم الفابیٹس میں بھی پڑھتے ہیں اس شیپ میں ہا. اور اگر یہ اٹیچڈ فارم میں آئے گا نا، لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، تو یہ اس شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہا اس شکل میں کہیں پہ بھی آ جائے تو آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ ہائے ضمیر ہی ہے، کیونکہ ہائے ضمیر کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا کچھ کرائٹیریا ہے، کچھ شرائط ہیں. یہ جب وہ اپنی شرائط پہ پورا اترے گا تب ہی ہم اس کو ہائے ضمیر کہیں گے، ورنہ یہ ہا اس ورڈ کا حصہ ہو سکتا ہے. اگر ہم جب اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں تو اگر ہا اس میں آتا ہے تو پھر یہ ہائے ضمیر نہیں کہلائے گا. جیسے رسول ہی، رسول ایک فل فلیج ایک ورڈ ہے نا، اس کا ایک مطلب بنتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ را سین لام. تو یہاں کہیں پہ بھی ہا نہیں آ رہا، تو ہا ایکسٹرا اٹیچ کیا گیا ہے اینڈ پہ. اور رسول ہی یہ ہا ضمیر ہے. بھی ہی یہ بھی ہا ضمیر ہے. کتابہ کتاب انڈیپینڈنٹ آپ دیکھیں، کاف تابا کتاب ایک ورڈ ہے، اس کا ایک اپنا مطلب بنتا ہے، اور ہا اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. قلمہ اسی طرح قلمہ. ٹھیک ہے، یہ سب ہا ہیں، اضافی ہیں. ہائے ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو اس کا یا اس کی. ٹھیک ہے، اب میں اس کو جملے میں استعمال کر کے بتاتی ہوں. ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے. ہی از اے مین. ہوا کی ٹرانسلیشن ہی یا اردو میں وہ. رجل آدمی، تو اردو میں ہوگا وہ ایک آدمی، انگلش میں ہی از اے مین. سم ٹائم ہم انگلش میں کچھ ورڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کر دی تھی. تو یہ جو ہی ہے نا، آپ دیکھیں یہ تھرڈ پرسن ہے، موجود نہیں، مخاطب نہیں. ہمارے درمیان میں جو دو کنورسیشن کرنے والے انسان ہیں نا، ان کے درمیان میں موجود نہیں، بلکہ وہ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ غائب کا یہاں پہ استعمال کیا گیا. تو راجل واحد ہے، ایک آدمی کی بات کی جا رہی ہے، وہ مذکر بھی ہے، مؤنث نہیں ہے، اور وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ کرائٹیریا پورا ہو گیا. اب اس آدمی کو بار بار اس کا نام لینے کی بجائے اس کے متعلق مزید اگر ہم نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو کیا ہے؟ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے.
دس از ہز بک. اب یہاں ہو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو، یہ کس کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے؟ اس آدمی کی طرف جا رہی ہے نا، اسی کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو بار بار اس کا نام لینے کے بجائے پھر ہم کہتے ہیں یہ اس کی بات ہے، وہ آیا تھا، وہ اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے آیا تھا. تو اس کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم اس کا نام تو بار بار نہیں دہراتے، بلکہ اس کی ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. انگلش میں کہیں گے ہز بک، اور اردو میں کہیں گے اس کی کتاب. یہی ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہی ہا ضمیر کہتے ہیں. تو پہلے آدمی کا ذکر آیا، پھر اس کی طرف اشارہ ہائے ضمیر کے ساتھ کیا گیا. مزید مثالیں آپ دیکھیں. وجہ، چہرے کو کہتے ہیں. واو جیم ہا، یہاں پہ دیکھیں یہ والا بھی تو ایک ہا ہے نا، تو یہ ہائے ضمیر نہیں ہے کیونکہ یہ اس ورڈ کا اپنا حصہ ہے. اس کو ملا کے یہ ایک با معنی مطلب بنتا ہے. وجہ، چہرہ. اگر اس کے ساتھ میں ہا ضمیر ایڈ کروں گی تو یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا. وجہہ، یہ اضافی ہا اینڈ پہ آ گیا، اس کو ہا ضمیر کہیں گے. قمیصن، قمیص، قاف میم صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں کہیں پہ بھی دیکھیں ہا نہیں ہے، لیکن اگر میں ہا ضمیر کا ایڈ کروں گی تو کس طرح ہوگا؟ قمیصہ، اس کی قمیص. بیتن، گھر. بایاتا، روٹ ورڈ ہے. بیتہ، اس کا گھر. تو اب یہ اس کا، اس کی قمیص، اس کا چہرہ، یہ سب ہائے ضمیر ہیں. مد، صلہ، صغرا، یہ کیا چیز ہے، یہ کب کہلائے گی، اس کا ہائے ضمیر سے کیا تعلق ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم جان لیں گے. وقف اور وصل، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 سے لیا گیا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ازواجہ، اس کی بیویاں. کس کی بیویاں؟ وہی جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر ہوا نام کے ساتھ، پھر اب ان کے متعلق بات کی تو ہی کا استعمال کیا. تو یہ جو ہی ہے یہی ہائے ضمیر ہے. یہ لنک کر رہا ہے کہ پیچھے بات گزر چکی ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، مزید آگے بات کی جا رہی ہے. تو بار بار یہاں نبی کا ذکر کیے بغیر، نام لیے بغیر یہاں ہی کا استعمال کر دیا گیا. اس کی بیویاں. یہاں میں نے اگر وقف کرنا ہے نا، دیکھیں میں نے اس کے بعد آنے والے آیت کا حصہ نہیں لکھا، اس کو میں نے یہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اگر صرف ہم اسی حد تک پڑھیں گے، آیت کا اتنا ہی حصہ پڑھیں گے، اور کسی وجہ سے بھی یہاں پہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے، چاہے ہماری سانس ٹوٹ گئی اس وجہ سے، یا ہم نے یہیں پہ وقف کر دیا اس وجہ سے، تو ہم پھر اس پر وقف کس طرح سے کریں گے؟ قرآن پاک میں وقف کا ایک رول ہے، آپ کو لفظ کا آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے قاعدے کے مطابق. تو وقف کریں گے تو ہم کہیں گے ازواجہ، ازواجہ. تو ہم اس کی جو کسرہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اور ہاں ساکن کہلائے گا. اب نہ تو ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کے بعد آنے والے کسی لفظ کو پڑھ رہے ہیں، یہیں پہ روک دیا، وقف کیا تو اس کو ساکن کر دیا. لیکن اگر ہمیں بعد آنے والی آیت کو بھی ساتھ ملانا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے، اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے بعد آنے والا حرف جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف متحرک ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ادھر بھی حرکت، اس کے بعد آنے والے لفظ کے پہلی حرف پر بھی حرکت، پھر اب ہم اس کو لمبا کریں گے. یہی اس کا قاعدہ ہے، جیسے یہاں میں نے بتایا، دیکھا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. یہاں بھی یہ بھی متحرک، ہا ضمیر سے پہلے آنے والا حرف بھی متحرک، اس ہا ضمیر کے بعد آنے والا حرف بھی متحرک.
دو متحرک حروف کے درمیان یہ ہا ضمیر اب لمبا ہوگا. اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو یا مد آ جائے گی. آپ اس یا مد کو لکھا ہوا دیکھیں گے عثمانی اسکرپٹ میں، چھوٹی سی یا یہ نیکسٹ آ جاتی ہے تو ہی کو لمبا کریں گے. یہ یہاں یا ہی کیوں ہے، دمہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے اور کسرہ کو لمبا کرنے والی مد یا ہی ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی سی یا آپ دیکھیں گے. اگین کہتی ہوں، اگر آپ نے یہیں پہ وقف کیا تو آپ اس کو کہیں گے ازواجہ، لیکن اگر جاری رکھا تو ازواجہ حدیثاً. اس کو کہتے ہیں صلہ صغریٰ. صلہ مطلب وصل کر کے پڑھا، آپ نے وقف نہیں کیا، آپ نے وصل کیا. وقف کا اپوزٹ وصل، وقفاً وصلاً، وقف کر کے پڑھنا، وصل کر کے پڑھنا. تو وصل سے ہی صلہ بھی آیا ہے، اسی سے ہی یہ نکلا ہے. مد چونکہ ہم اس کو لمبا کرے ہیں تو ہم کہیں گے مد صلہ. صغرا، صغرا مطلب چھوٹا، تو سب سے چھوٹی مقدار جو مد کی ہے وہ 2 کاؤنٹ ہوتی ہے. 2 حرکات سٹریچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ صغرا. یہ مد تو ہے اور صلہ کی وجہ سے ہے، اور کتنی مقدار میں مد کرنی ہے؟ 2 حرکات، تو صغرا. ٹھیک ہے، ازواجہ حدیثاً. ایک اور مثال دیکھیے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ. یہیں پہ وقف کریں گے تو بعضہ، بعضہ. میک شور کریں کہ آپ کی ہا ساکنہ کی آواز بالکل کلیئر ہو، سانس کو تھوڑی دیر جاری رکھیں. بعضہ اس طرح. اگر اس کے بعد آنے والے ورڈ کو پڑھنا ہے، لفظ کو پڑھنا ہے، ملانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں عرف بعضہ وَأَعْرَضَ ہو. اب یہاں پہ ہا کے اوپر چونکہ ضمہ ہے اس لیے یہاں پہ چھوٹی واو مد چھوٹی شکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن نارمل سائز کی مد کے مطابق ہی اس کو 2 کاؤنٹ آپ نے لمبا کرنا ہے. اور کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ ہا ضمیر 2 کے درمیان میں آئے، تو یہ 2 متحرک حروف کے درمیان میں ہے. یہ بھی متحرک ہے، یہ بھی متحرک ہے، اس کے درمیان میں اب ہم اس کو لمبا کریں گے. وقف کیا بعضہ، وصل کیا بعضہ، اس طرح کر کے. کبھی کبھی ایسا ہوگا نا کہ فار ایگزامپل آپ کی اینڈ آف آیا ہے، اینڈ یہیں پہ ہی ہو رہی ہے، کوئی آیت ہے وہ یہیں پہ ہی ختم ہو رہی ہے، اور پھر بھی آپ چھوٹا سا یہ یا واو دیکھیں گے یا یا دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ملا کے 2 آیتوں کو پڑھنا ہے تو پھر اب آپ اس کو لمبا کریں گے. لیکن اگر یہیں پہ وقف کیا تو پھر اس چھوٹی واو کا کوئی مطلب نہیں بنتا، یا چھوٹی یا کا مطلب نہیں بنتا، یہ مدود پھر گر جاتی ہیں. آپ نے ہا کو ساکن ہی کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے انشاءاللہ. چونکہ پہلے مثالیں میں نے دکھائی ہیں آپ کو عثمانی اسکرپٹ کی، تو ہماری بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو ساؤتھ ایشین اسکرپٹ سے پڑھتی ہیں، تو میں بھی وہ چھوٹی واو اور چھوٹی یا سے واقف نہ ہوں. اور سسٹر انمول بھی اکثر جو ہیں وہ ساؤتھ ایشین اسکرپٹ ہی یوز کر رہی ہوتی ہیں اسکرین شیئر کے دوران، تو پھر میں نے یہ یہاں پہ بھی اس کو دے دیا ہے اس سلائیڈ میں. تو دیکھیں ازواجہ، ہا ضمیر کے نیچے، ہا ضمیر کے نیچے آپ کھڑی زیر دیکھیں گے. اگر تو اس کے نیچے کسرہ تھی تو وہ یہ کھڑی زیر سے اس کو لمبا کیا انہوں نے، تو یہ اصل میں مد ہی ہے. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ لانگ اس کو کرنا ہے. ازواجہ حدیثاً، اگر وقف کریں گے تو حدیثا. یہ ایک مثال ہے. اور الٹا پیش یہ دوسری مثال ہے. بعضہ وأعرض، بعضہ وأعرض، یہ دوسری مثال ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پہ وقف کیے بعضہ، بعضہ کنٹینیو رکھا بعضہ وأعرض، یہی مد صلہ صغریٰ ہے. ٹھیک ہے، صلہ صغریٰ کے لیے ہا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور پھر آپ اس کو لمبا کریں گے تو پھر ہم کہیں گے مد صلہ صغریٰ، ادروائز یہ ہا ضمیر ہی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہا ہے، ہا ضمیر، یہ اوریجنل ورڈ کا حصہ نہیں ہے، اضافی ہے. یہ بعض سے ہے نا، بعض، اور اس کے بعد ہو، اس کی بعض بیویاں. تو اردو میں ترجمہ کریں تو پھر ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنی بیوی، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے یوں کر کے بات کی جاتی ہے.
اب آ جاتے ہیں سسٹر انمول کی جو سلائیڈ تھی ان کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں۔ نام کیا ہے؟ مد صلۃ الصغریٰ، تعریف اس کی کیا ہے؟ ہائے ضمیر واحد ہونی چاہیے، مذکر ہونی چاہیے، غائب ہونی چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے دیکھ لیں۔ دو متحرک حروف کے درمیان ہو، ہاں جی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اگر اس پر ضمہ ہو تو واو مدہ کرنا ہے، جی ضمہ کو کیا چیز لمبا کرتی ہے؟ مد واو۔ اور اگر کسرہ ہو تو یا مدہ کرنا ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہا ضمیر کے نیچے کسرہ ہوگا تو مد یا آئے گی اس کے بعد۔ کتنی مقدار اس کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے؟ 2 حرکات۔ اس کی مثالیں بیہی علیمن، یہ دیکھیں ہی کو لمبا کیا مد یا سے۔ انہو ہوا، اب ہو کو بھی ہم نے لمبا کیا، مد واو ساتھ ایڈ ہے۔ ہاں چونکہ ہم نے، اگر آپ نے وہ لوگ جو یسنل قرآن سے جڑے ہیں تو انہوں نے میری کچھ پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میری ریکارڈنگ کچھ سیشنز کی تجوید کے اوپر، جہاں پہ میں نے مد جو ہے الف واو اور یا کو میں نے ڈسکرائب کیا ہے، وہاں ایکسپلین کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ مد کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حفص عن عاصم ہے، جن کی روایت کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں، روایہ حفص عن عاصم، ٹھیک ہے، جو رولز اور قاعدے ہم پڑھتے ہیں تجوید میں، پوری دنیا میں اس وقت زیادہ تر لوگ حفص عن عاصم کے مطابق جس طریقے سے یہ روایت آگے ہم تک پہنچی ہے، ہم انہی قاعدے کے مطابق تلاوت کرتے ہیں کہ کہاں کھینچنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے جو ہے وہ کچھ چینجنگز ہوتی ہیں، مطلب اگر آپ کہیں کہ دیکھنے میں وہ چیز لگے کہ یہ تو قاعدہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں لمبا کرنا چاہیے، لیکن یہاں لمبا نہیں کیا جا رہا، تو یہ ایک جو ہے وہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں جہاں ہمیں تھوڑی تبدیلی لے کے آنی ہوتی ہے، تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدے کے مطابق ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اس قاعدے کے مطابق وہاں پہ آپ کو لمبا نہیں کرنا، ایون دو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کرائٹیریا شرائط تو مکمل ہو رہی ہیں، لیکن اب ہم نے لمبا نہیں کرنا، تو یہ ہمیں کس نے کہا؟ جس روایت کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، جس کے مطابق ہم تلاوت کر رہے ہیں، چونکہ اس روایت میں اسی طرح ہی ہے، لہٰذا ہم نے بھی اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ایک مستثنا کہتے ہیں کہ ایک تو جنرل رول ہوتا ہے نا، وہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے، پھر اس میں کچھ استثناء ہوتی ہیں، ایکسیپشنل رولز ہوتی ہیں جو کہ جنرل رول سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے جنرلی تو یہی پڑھا کہ جہاں پر بھی ہائی ضمیر آئے گی تو اس کو پھر وہ اگر اپنی شرائط کے ساتھ اپنی تمام شرائط پورا کر رہی ہے ہائی ضمیر، تو پھر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کچھ ایکسیپشنل رول بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک ورڈ ہے یغضہ لکم، اب یہ اپنی شرائط ہا ضمیر پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدے کی روح سے تو اس کو لمبا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ضاد، یہاں پہ ضاد کے اوپر بھی فتحہ ہے اور لام کے اوپر بھی فتحہ ہے، مطلب یہ دونوں متحرک حروف کے درمیان میں ہاں ہے، تو ہمیں قاعدے کے مطابق اس کو لمبا کرنا چاہیے، لیکن یہاں لمبا نہیں ہو رہا، تو یہ اس کے مستثنا ہے، ٹھیک ہے۔ یرضہ لکم، کیونکہ یہ جو روایت ہم تک پہنچی کہ اس کو اس انداز میں ہی پڑھنا ہے، تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی، لہٰذا ہم نے بھی اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے لمبا نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں بھی کہ اس کے معنی میں کوئی فرق پڑتا ہو، معنی ٹھیک نہ بنتے ہوں اس وجہ سے، یا کوئی اور بھی، تو ہمیں وہاں ریزنز میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے کہ یہ مستثنا ہے، یہ بات ہم تک اسی طرح ہی پہنچی ہے تو ہم اس کو اسی طرح ہی رکھیں گے، کوئی ریزنز دینے کی ایسے ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سیلف اسٹڈی کے لیے آپ کریں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کریں، لیکن جس طرح ہمارے ٹیچرز نے، ان کے اپنے ٹیچرز نے جنریشن ٹو جنریشن یہ بات ہم تک اسی طرح پہنچی، تو ہم اس کو اسی طرح اپلائی کریں گے۔ یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے۔ اب یہ ہے ہا اصلی، مطلب یہ ہا ضمیر اصلی ہونا چاہیے، سوری اصلی ورڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، مائی اپولوجیز، یہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ تو روٹ لیٹر کا جو اصلی ہا ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ ہوتی ہے، تو یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ تو ایک ہا تو وہ ہے جو اصلی ہے اور روٹ لیٹر کا حصہ ہے، فار ایگزامپل فواکہو، یہ کہتے ہیں فروٹس کو، تو اس کا روٹ ورڈ نکالے گے تو واو کاف ہا،
تو یہ تو اپنا ایک پورا ورڈ بنا، اس میں ہا اضافی کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس کو ملا کے ایک ورڈ بن رہا ہے فروٹس، ٹھیک ہے، فروٹس، یہ سورۃ المرسلات میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہا ضمیر اضافی نہیں، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہا نظر آ رہا ہے لہٰذا اس کو لمبا کرنا چاہیے، تو یہاں لمبا کیوں نہیں، یا سوالات ذہن میں اٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہا تو اس ورڈ کا اپنا حصہ ہے۔ متشابہی، تو یہ شبہ یا کسی چیز سے مشابہت ہونا، تو یہ بھی ہا اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے، تو ہا یہاں اضافی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تنتہی، یہ بھی نہیں سے ہے، نون ہا یا، منع کرنا، تنتہی منع کرنا، نون ہا یا، یہ بھی اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے، لہٰذا یہ بھی ہا ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والی مثالیں ہیں جہاں پہ ہا اصلی ہے، ورڈ کا حصہ ہے اور اضافی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس کے اپوزٹ زائدہ، روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتی، مطلب ہا ضمیر جو ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں بلکہ زائد ہوتی ہے۔ کلمہ کے آخر میں بمعنی اس آتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، فار ایگزامپل یعرفونہ، وہ پہچانتے ہوں گے انہیں۔ تو یہاں آپ کو ہم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، جو اصحاب اعراف ہیں وہ جنت اور جہنم کے لوگوں کو جب دیکھیں گے تو وہ انہیں پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے۔ تو یہ دیکھیں عین رافع، عرف یا عارفہ، پہچاننا، اور ہو اضافی ہے۔ تو ہو یہاں پہ ضمیر کیسے ہے، اگر ہم اس کا مطلب جانتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ہمیں ورڈ کا مطلب پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری اتنی ٹریننگ الحمدللہ ہو گئی ہے کہ کوشش کریں تو روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں۔ اگر ہا اس میں نہیں آ رہا تو مینس کہ یہ ہا اضافی ہے۔ فجعلہ، اس نے بنایا اسے، اس طرح کر کے میرا خیال ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے، جعل بنانا، ہو اسے، تو یہ بھی ہا ضمیر ہے کیونکہ جعل کا حصہ نہیں۔ کتابہ، یہ بھی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ ضمیر وہ اسم جو کسی نام کی جگہ بولا جائے تاکہ نام کو بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا۔ نیچے ایک چارٹ دیا گیا ہے، واحد ہو ہوتا ہے، تثنیہ ہما ہوتا ہے، جمع ہو تو ہم ہوتا ہے۔ سو ہو، ہما، ہم، ہا ہوگا تو یہ مؤنث ہوگا، اور دو مؤنث ہوں گی تو ہما دونوں، ہن اگر یہ مؤنث کی جمع ہے، کا کما کم، کی کما کننا، یہ آگے ہم مخاطب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تم دو، تم سب، اگر مؤنث ہوگی تو وہ مؤنث ایک، مؤنث دو، تو تم دونوں، یہ تم ایک، تم دونوں، تم سب، یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے، پھر نیچے یا اور نا، میں یا ہم۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ چارٹ کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی۔ میں تو ویسے آپ سے کہوں گی کہ آپ عربی ہلکی پھلکی لازمی سیکھیں، دیکھیں تجوید میں بھی ہمیں کام آئے گی، اور ویسے بھی قرآن کو مزید جاننے کے لیے اچھی ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے۔ یہ تو تھا ہا ضمیر اور مد صلہ صغریٰ کا سیشن آج کے اس راؤنڈ میں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ پھر کسی ٹاپک میں انشاءاللہ دوبارہ ہم سیشن کر لیں گے۔ سو آج ہم یہیں تک ہی روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔